بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کو نکال دیا بستی سے۔ بستی سے نکلنا موت تھی۔ چند دن کے بعد اس کے اسباب ختم ہوئے، کھانا پینا ختم ہو، بائیکاٹ مکمل، نہ روٹی پہنچی نہ پانی پہنچا، سسک 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 موت کنارے آ لگا۔ جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اس نے یوں دیکھا کوئی ہے، کچھ نہیں نظر آیا، پھر اس نے یوں دیکھا کوئی ہے، اسے کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے بڑی ندامت سے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اور کیا کہا، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ رب جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں۔ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میری بے بسی پہ رحم فرما، میری آمد ہے، تو نہ مجھے چھوڑ، کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے تو بڑا مہربان ہے، مجھے نہ چھوڑ۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا ہے، ایک یار میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا آج وہ بھی بخشا جائے گا۔ لوگ بھاگے، آگے دیکھا تو وہ بدماش، لوگ کہنے لگے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ وہی ہے جسے ہم نے دھکے دے کے نکالا، یہ وہ ہے، یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا، یہ کہاں سے یہ مرتبہ پا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی، اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا، میری طرف متوجہ ہوا۔ موسیٰ دیکھو، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، پر اللہ جو چاہے کر دے۔ کہنے لگے موسیٰ جب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا، جسے سب چھوڑ دے میں بھی چھوڑ دوں، میری عزت کی قسم موسیٰ اگر اس وقت یہ پوری دنیا کی مجھ سے بخشش مانگتا تو اس کے آنسوؤں کے طفیل میں پوری دنیا کو معاف کر دیتا۔ قارون جیسا مجرم زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، معاف کر دے معاف کر دے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو، کہتا معاف کر دے، کہتے اور پکڑو۔ جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ بڑا مضبوط تھا تیرا دل، اتنی منتیں سن کر بھی تو نہ مانا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں باہر نکال دیتا، تم پکارو تو صحیح، میں نہ آؤں تو پھر گلا دینا، میرے بنو تو صحیح، میرے بنو تو صحیح۔ حضرت عمر کے زمانے میں کویت گایا کرتا تھا، روٹی بناتا تھا، آواز بڑھاپا آ گیا، آواز ختم ہو گئی، لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، روٹی بند ہو گئی، تو جنت البقیع قبرستان میں بیٹھا اللہ سے کہہ رہا، یا اللہ آواز تھی تو روٹی بھی ملتی تھی، آواز گئی تو روٹی بھی گئی، تو مہربان ہے، ایک میرے فاقے پہ رحم فرما، میرے رزق کا بندوبست فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، تو ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ بقیع میں مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو اے عمر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اٹھے، خوف زدہ
نہ سر پہ ٹوپی، نہ پگڑی، نہ پاؤں میں جوتا، دوڑ لگائی جنت البقیع کی طرف. وہ بڑے میاں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا. جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہٹ، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمر. اس نے کہا آ گیا عمر کوڑا لے کر پٹائی کرنے. وہ بھاگا اٹھ کے. تو عمر نے فرمایا رکو رکو رکو، میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں. تو وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہا وہی جس سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیجا. تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا. کہنے لگا میرے رب، ساری زندگی تجھے بھلایا، یاد کیا تو پیٹ کی وجہ سے کیا. اے اللہ، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا. اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا. میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کی مسجد کے ساتھ برابر ایک عورت لڑکیاں سپلائی کرتی تھی. غلیظ ترین کام، گندا ترین دھندا. اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھئی یہ سن لو. پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ دی تھی. وہ گھر میں سن رہا ہے، اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی. وہ بھی آ کے بیٹھ گئی، سنتی رہی. کہنے لگی دوبارہ لگاؤ، ساری سن. پھر کہنے ایک دفعہ اور لگاؤ، پھر ساری سن. پھر کہنے لگی یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے، مجھے تو مولوی صاحب نے دی ہے. اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آ گئی. لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے. بلا لیا بچے کو، امام کو بلایا، کہا یہ کیسٹ آپ نے دی ہے، کون ہے یہ؟ کہا جی میرے استاد ہیں طارق جمیل صاحب. وہ کہنے لگے انہوں نے توبہ کی بڑی اچھی بات کی ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کیا کام کرتی تھی وہ؟ میں دوبارہ زبان پہ لاتے ہوئے شرما رہا ہوں. کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں جی. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبول ہی قبول ہے. کہا اچھا پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی. اور اگلے دن اس نے مسجد میں تراویح میں آنا شروع کر دیا. تراویح کے بعد جب دعا جو کہتے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. ساری زندگی کام کیا میں نے بتا دیا ہے. یہ 5واں روزہ ہے اور وہ روز تراویح کے بعد کہتی یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29ویں تراویح سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا. ساری زندگی کیا کر کے گزری اور موت رابعہ بصری جیسی آئی. تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو. وہ ہمارا بن گیا تو من کان للہ کان اللہ لہ. ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملا، سب کچھ ملا، میں نہ ملا کچھ نہ ملا. من تقرب تلقیتہ من بعید. ساری زندگی نافرمانیاں کر کے ابے کہاں جا رہے ہو؟ یار اللہ کو منانے جا رہا ہوں. اور تو کہاں جا رہی بڑی بھی؟ کہ اللہ کو منانے جا رہی ہوں. اب اس بڑھاپے میں تیری کون سنے گا؟ دانت تیرے نہیں، دکھتا تجھے نہیں، چلا تجھ سے نہیں جاتا. اب تیری معافی کہاں سے ہوگی؟ اب تیری کون سنے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اوپر والا کیا کہہ رہا ہے؟ من تقرب الیش، جو میری طرف آتا ہے. جیسے سہارے سے آ رہا میں نے لے چلو مسیح تیرا بنو راضی کر. میں کیا کرتا ہوں؟ تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. میں معافی مانگنے کے لیے جو آ رہا ہے میں اس کا استقبال کرتا ہوں. آیا میرا بندہ، میں تو کب سے انتظار میں تھا. ما من يوم الا والبحر يستأذن ربه في ان يغرق ابن آدم والارض تستأذن في ان تبتلعه والملائكة تستأذن في ان تعاجله وتهلكه. کوئی دن خالی نہیں جاتا جب سمندر پوچھتا نہیں اجازت دے بہا دوں، زمین کہتی اجازت دے دھنسا دوں، فرشتے کہتے ہیں اجازت دے اڑا دیں گردنیں ان کی. اور جس کا میں نافرمان
زمین تو میری طرح مخلوق ہے، پانی میری طرح مخلوق ہے، فرشتے میری طرح مخلوق ہیں، انہیں جوش آ رہا ہے، اور جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی من کام، چلو چلو اپنا کام کرو، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں جانوں میرا بندہ جانے، ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے پکڑ دو، اڑا دو، مار دو، وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں میرا بندہ، میرے بندے کو میرے سپرد کر دو، درمیان سے نکل جاؤ۔ وہ زبان حال سے کہتے تو پکڑتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے میں توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، ان اتانی نہارا قبلتہ ان اتانی لیلا قبلتہ، جس دن توبہ کرنے آئے گا ایک تانا نہیں سنے گا پہلے کتنے رہ گیا ہوں، ایک بول نہیں سنے گا بڈھے وارے آ گئے ہیں، کیڑے منہ نال آ گئے ہیں، ہن کدے آئے ہیں، ایک لفظ ایسا نہیں سنے گا پہلے کہاں تھے، اب کیوں آئے ہو؟ آؤ میرے بچوں ہم اللہ سے آج صلح کر، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو میری طرف آتا ہے صلح کرنے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں، اور اگلی بتاؤں ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو نہیں آتا تو پھر میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ کدھر جا رہے ہو؟ اولک رب غیری، میرے جیسا رب کوئی اور تو نے ڈھونڈ لیا ہے جو میرے ساتھ جفاؤں کا معاملہ کر رہے ہو؟ آؤ نا، الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، تو دیکھتا نہیں تیری ایک نیکی 10 لکھتا ہوں اور 10 سے زیادہ ہزاروں کروڑوں گناہ کر دیتا ہوں، والسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور تیرا ایک گناہ ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں۔